ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے. فرماتی میری باری کا دن میرے بستر پر آرام فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے, فرمانے لگے عائشہ مجھے چھوڑو, میں اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا اٹھے, اپنے بستر سے اٹھے, آپ نے وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز کی نیت باندھی. ایمان والو, فرض نماز نہیں, واجب نماز نہیں, نفل نماز کی نیت باندھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کی عبادت کے لیے. ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی نماز کی نیت باندھی, نماز کی ابتدا کی, فرمانے لگی اللہ اکبر کہا. اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اتنا لمبا قیام کیا, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی, سورۃ البقرہ پوری تلاوت کر ڈالی, سورہ آل عمران کی تلاوت کی. فرماتی اتنا لمبا قیام کیا میری نظریں حیران ہو گئی, شاید ساری رات قیام کے اندر گزر جائے گی, شاید تاجدار مدینہ رکوع نہیں کریں گے, شاید تاجدار مدینہ آپ کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا, ساری رات قیام کے اندر گزر جائے گی. میری امی فرماتی ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, پروردگار کے سامنے رو رہے ہیں, اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں, کلام مقدس کی تلاوت ہے, تاجدار مدینہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. فرماتی کافی دیر گزرنے کے بعد میرے محبوب نے رکوع کیا, پھر رکوع اتنا لمبا کیا, اتنا لمبا رکوع کیا. فرماتی مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید اب رکوع میں رات ہی گزر جائے گی, شاید رکوع سے نہیں اٹھیں گے, شاید سجدے کی طرف نہیں جائیں گے. فرماتے اتنا لمبا قیام کیا میں دیکھتی دیکھتی تھک گئی. پھر آپ نے رکوع اتنا لمبا ہوا, رکوع کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوئے, اللہ کا نام لے کے سجدے میں چلے گئے. فرماتے پھر اتنا طویل سجدہ کیا, اتنا طویل سجدہ کیا, دیکھنے والی نظریں حیران ہو گئی. نبیوں کا نبی ہے, امام الانبیاء ہے, تاجدار مدینہ ہے, جنت کا وارث ہے, جنت کا مالک ہے, ان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, ان کے بغیر کسی کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. وہ پیغمبر ہے جس سے میرے رب نے وعدہ کیا, اے میرے پیغمبر جب تک جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہ کھل جائے میں کسی نبی کو بھی داخل ہونے کی
نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ سے رہا نہ گیا، آپ کے قدمین کی طرف دیکھا، نبوت کے وجود کی طرف دیکھا، قدمین مبارک میں فرم آ چکی ہے، قدمین مبارک سوج چکے ہیں، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع کیا، جسم مبارک پہ اثر ہوا۔ ام المومنین عرض کرنے لگی، آقا آقا اللہ نے تو جنت کا وعدہ کیا، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، کسی قسم کا سوال نہیں، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پھر اتنا لمبا قیام کیوں کیا، اتنا لمبا رکوع کیوں کیا، اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا، آپ عبادات میں اتنے کیوں روتے ہو، قیام میں اتنے کیوں روتے ہیں، سجدے میں اتنے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمایا میں نے یہ قیام اپنے رب کے شکر کے لیے کیا، میرے رب نے جو مجھے مقام دیا، میرے رب نے جو مجھے منصب دیا، صرف شکر کی وجہ سے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ میرے محبوب اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے، آج کی امت کی عبادت کا حال یہ ہے، آج ہمارا حال یہ ہے، اس پیغمبر کے نام لینے والوں کا آج حال یہ بن چکا ہے۔ چلو رات کی عبادت تو ایک طرف ہے، تہجد کی نماز تو ایک طرف ہے، اتنا لمبا قیام تو ایک طرف ہے، اتنا لمبا رکوع بھی ایک طرف ہے، اتنا لمبا سجدہ بھی ایک طرف ہے۔ آج کی امت کا حال یہ ہے، دن کی 5 نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں، 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ پھر قیامت کے دن کیسے سرکار مدینہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ جو گناہوں سے معصوم ہے، جن سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، کسی قسم کا ان سے کوئی معاملہ نہیں، لیکن عبادات اتنی لمبی کہ قدمین شریفین میں ورم آ رہا ہے، اور بارہا یہ فرماتے تھے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کے شکر میں ایسی ہی عبادت کرتا ہوں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت کرنے والے، اتنا لمبا قیام کرنے والے، کیا کہنے اس پیغمبر کی عبادت کا؟ آسمان والے فرشتے بھی رونے لگ جایا کرتے، آسمان کی مخلوق دیکھ کر رونے لگ جایا کرتی، کیا کہنے اس پیغمبر کی عبادت کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام مقدس کو نازل کر کے فرمایا میرے محبوب اتنا لمبا قیام نہ کیا کرے، رات کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرے۔ کیا کہنا ہے اس پیغمبر کی عبادات کا کہ اللہ فرماتے قم اللیل الا قلیلا۔ سورہ مزمل آپ پڑھیں نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب تھوڑا قیام کیا کرے۔ وہ کیسی عبادت ہوگی کہ جب اللہ خود فرمائے کہ میرے محبوب تھوڑا رویا کرے، میرے اللہ کو ترس آتا ہے۔ اتنی لمبی نماز، اتنے لمبے قیام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن سورہ مزمل کو نازل اسی مقصد پہ کر رہے ہیں کہ میرے محبوب اپنا قیام تھوڑا کر دیجیے۔ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا فرض ہے وہی پڑھ لو، اور اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ کی تو عبادت اتنی تھوڑی سی کمی کر لو، رات کو آرام کر لیا کرو، تھوڑی دیر سو جایا کریں، تھوڑا سا جسم کو آرام دیا کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عبادات سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں عبادات کی طرف بالکل توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں عبادات کا شوق نہیں ہے۔ آپ ایک بات میں اور کہہ دو، یاد رکھیے گا، بہت قیمتی بات ہے، عبادات انسان اس وقت کرتا ہے جب اسے عبادت کرنے کا شوق ہو۔
ٹھیک ہے؟ عبادت کا اگر شوق ہوگا نا تو نماز بڑی آسان ہے. قرآن پڑھنے کا اگر شوق ہوگا نا تو قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ولی بنیں، اولیاء کا ہم نام سارے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا کیسا منصب دیا، ایک ہی نسخہ ہے بس، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. وہ اولیاء ان مقامات پر اس لیے فائز ہوئے کیونکہ ان کو عبادات کا شوق تھا. کیا تھا؟ ان کو شوق تھا. آج ایک بھی بندہ کوئی بھی کہہ لے کہ آج کہ مجھے عبادت کا شوق ہے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، انشاءاللہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ اگر اولیاء کے فہرست میں نہ کھڑا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. شوق سے کرے تو صحیح، کوئی ہم شوق سے کرتے نہیں ہیں. اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو مجبوری میں پڑھتے ہیں. یا اللہ پاک عذاب دیں گے، اللہ پاک جہنم میں ڈال دیں گے. ہماری عبادت بھی صرف ایک ڈر کو دور کرنے کے لیے، خوف کو ہٹانے کے لیے ہے. اگر ہم اس خوف کو ایک سائڈ میں کر کے ہم عبادات میں شوق کو غالب کریں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے سجدے سے میرا رب راضی ہوگا، میرے رکوع سے میرا رب راضی ہوگا، میرے قیام سے میرا رب راضی ہوگا، تو دیکھیے پھر انشاءاللہ نماز میں جب اللہ اکبر کہیں گے تو جنت کے خود بخود انسان نظارہ کرے گا. ہمیں نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ آج ہر بندہ پوچھتا ہے نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں دھیان نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے. ہم آتے تو ہیں ضرور لیکن ہماری نماز وہ شوق والی نماز نہیں ہے. شوق والی نماز پتہ کیا ہوتی ہے؟ ام المومنین سیدہ فرماتی ہے آذان ہونے کی دیر تھی میرے محبوب کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. فرماتی ایسا لگتا تھا کہ سرکار ہمیں جانتے ہی نہیں ہے. اس طرح عبادات کی طرف جاتے تھے، صحابہ کی یہی عادت تھی. تو شوق جب عبادت کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادات کی توفیق بھی دیں گے، عبادت کے اندر مزہ بھی آئے گا، عبادات کی لذت بھی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عبادات ساری زندگی کی، کبھی بھی عبادات سے منہ نہیں موڑا. اس درجے کی عبادات کرنے والے حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اتنے شدید بیمار ہوئے، چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، بار بار خشی طاری ہونے لگی، بار بار غسل کرنے لگے، سر مبارک پہ پانی ڈالنے لگے، چہرے مبارک پہ پانی ڈال رہے ہیں. فرماتے تھوڑا سا افاقہ ہوتا، افاقے کے بعد فوراً نماز کا نام لیتے. فرماتے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. فرماتی ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا کرتے، نماز کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی. فرماتی ہم نے جسم مبارک پہ پانی بہایا، ٹھنڈا پانی جسم مبارک پہ بہایا، بخار ذرا کم ہوا، تھوڑا سا افاقہ ہوا. میرے محبوب نے 2 صحابہ کو بلا لیا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا میرے صحابہ مجھے تھوڑا سا افاقہ ہے، طبیعت میں تھوڑا سا ہلکا پن ہے، میرا دل چاہتا ہے میں نماز جماعت کے ساتھ جا کر ادا کرو، نماز مسجد نبوی میں ادا کرو، اپنے صحابہ کو جا کے نماز پڑھاؤ. صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی کے کندھے پہ دایاں ہاتھ رکھا، دوسرے صحابی کے کندھے پہ بایاں ہاتھ رکھا. اس حال میں مسجد کی طرف چلے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی. فرماتے ہم نے سرکار مدینہ کو دیکھا، قدمین مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں لیکن نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے. سہارا دیا ہوا، دائیں کندھے کو بھی سہارا، بائیں کندھے کو بھی سہارا. بخار اتنا شدید، کمزوری اس قدر، قدمین مبارک زمین پہ نہیں ٹک سکے. فرماتے زمین پہ گھسٹنے لگے، جس سے زمین پہ نشان بنتا چلا گیا. لیکن مسجد میں تشریف لائے، نماز کے لیے تشریف لائے، عبادت کے لیے تشریف لائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اپنی امت کو سبق دیا، اپنی امت کو تعلیم دی. اے میری امت میرا نام لینے
سے گزریں گے نماز نہیں پڑھیں گے، اذان سنیں گے نماز کے لیے نہیں آئیں گے. یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری عبادت ہے. تو میرے بھائیوں، جب تک عبادت کا شوق نہ ہو عبادت بندہ نہیں کر سکتا. سرکار مدینہ کی زندگی کو پڑھو، سنو، دیکھو اور سمجھو کہ میرے محبوب نے کس قدر عبادت کی ہے اور ہمیں کتنی عبادت کی ضرورت ہے. آج ہمیں شیطان کا وسوسہ کیا ناراض نہ ہوئیے. آج ہمارے پاس وسوسہ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا. یہی ہے نا سب کی طرف سے کہنا، اللہ بڑا مہربان، اللہ پاک معاف کر دے گا. مسجد کے ساتھ تعلق میری طرف دھیان بھی کریں. میں بڑی اہم اور ضروری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ مجھے توفیق دے میں کروں، اور سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے عمل کی، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. سننے سنانے تک نہ رہے، اللہ ہمارے عمل میں بھی باتوں کو لائے. اگر میں اتنی لمبی تقریر کروں نہ کروں تو میرا گریبان پکڑ کے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. آپ سنیں اور سرکار مدینہ کی زندگی نہ بنائے تو یہ علم کے باوجود عبادات سے غفلت ہلاکت کا ذریعہ ہے. عبادات کا شوق سب سے اہم چیز ہے. دیکھیں عبادات اور اپنی آخرت کی کامیابی کا شوق. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں آپ کو بتاؤں عبادات کا شوق کیا ہے. ایک مثال آپ کو سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے دوسرے نمبر پہ. کتنے نمبر پہ؟ دوسرے نمبر پہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. سبحان اللہ. اور اتنی عظیم حکومت کی کہ آج بھی کافر ان کی طرز حکومت سے حیران اور پریشان ہے. اپنی دور حکومت میں وہ باہر نکلے. ایک خاتون کو دیکھا، آپ نے یہ بار بار سنا ہے، بار بار پڑھا ہے، لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اس حکایت اور اس کام کا ہمیں کیا سبق اور ہمیں کیا فائدہ ہے. گزرے گلی سے تو ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی. سنا نا سب نے، اسکول کی کتابوں میں بھی ہے. ہنڈیا رکھی ہے، آگ جل رہی ہے اور ان کو صرف بہلا رہی ہے کہ کسی طرح یہ سو جائیں. فاقہ ہے، کھانا کچھ نہیں ہے. جب وہاں قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ماں کی اور بچوں کی رونے کی کیفیت بڑی عجیب. بہت پریشان ہوئے. ان کی کیفیت کو دیکھا تو بھاگے پیچھے کو. یہ ہوتا ہے بادشاہ، یہ ہوتا ہے حکمران، جو کسی ایک انسان کو بھی دیکھے تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی. آج ہزاروں لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں مگر کوئی ڈر سے مس نہیں ہوتا. وہ تو کہتے تھے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا. جہاں انسان لاکھوں مر رہے ہیں کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں بھی اللہ پاک ایسی زندگی اور ایسا طریقہ ہمیں عطا فرما دے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. واپس آئے، تشریف لائے، جلدی جلدی مال جمع کیا اور بوری میں بھرنے لگے. کھانے پینے کا راشن جمع کیا. حضرت کا غلام تھا اسلم جو آپ کے ساتھ رہتا تھا. جب آواز ہوئی، شور ہوا، اٹھ گیا، بیٹھ گیا، اٹھ گئے. کہنے لگے حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ایک مستحق کو میری مدد کی ضرورت ہے، مدد کرنے جا رہا ہوں. کون ہے؟ امیر المومنین. اور کون امیر المومنین؟ للو پنجو آج کے نہیں. وہ امیر المومنین کہ جس راستے سے چلے تو شیطان بھی بھاگ جاتا دیکھ کر. وہ امیر المومنین جو بولتا زمین پر ہے اللہ اس کے مطابق آسمان سے وحی نازل کر دیتا تھا. ایسا امیر المومنین. سامان تیار کیا، اٹھانے لگے، اپنی جسم پہ کندھے پہ رکھا. غلام فوراً بھاگا. کہنے لگے حضور کیا کر رہے ہو؟ میں کس لیے ہوں؟ آپ مجھے حکم دے، میں کرتا ہوں. آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں. یہ بوجھ آپ نہ اٹھائیے، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا. یہ تھے وہ جنت کی طلب والے لوگ، یہ تھے آخرت کی فکر کرنے والے لوگ. کہہ رہے حضور مجھے دیجئے، میں لے کر جاؤں گا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جسے تاجدار مدینہ نے اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا عمر تو میرا زمین کا وزیر ہے، اسے اللہ نے میرا وزیر بنایا. فرمایا لوگوں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا، رسالت کا سلسلہ ہوتا، عمر کو
फिक्र है, इबादत की इतनी फिक्र है, इतना शौक है, आज का ये बोझ उठाऊंगा, क़यामत के दिन अल्लाह मग़फ़िरत कर देगा। ये है शौक इबादत। चाहते तो किसी को भी कहा जाता था, लेकिन फरमाते हैं आखिरत का बोझ भी मैंने खुद उठाना है, तो ये बोझ भी मैं खुद ही उठाऊंगा। मैं आखिरत का अपने अमाल का हिसाब खुद दूंगा ना, तो फरमाते हैं कि मैं ये काम भी अपना खुद करूंगा। तो मेरे भाइयों, जब ऐसी इबादत हो और इबादत का ऐसा शौक हो, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फिर यही ऐलान होते हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे महबूब अपने इन वफादारों को कहें कि अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो जाए। ये इबादत का शौक है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक करीब है ना, क्या ख्याल है? बोझ ना समझो, बोझ ना समझो। मैं सारी जो इतनी लंबी मैंने बोझ ना समझो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की कसम इस महीने का इंतजार करते थे, और इंतजार सहाबा फरमाते 2 महीने, रजब शुरू होने की देर थी और मेरे महबूब रमजान के इंतजार में लग जाते थे कि रमजान आ रहा है, रमजान मुबारक आ रहा है, रमजान मुबारक आ रहा है। क्योंकि इबादत का शौक था, इबादत की तलब थी। तो शौक इबादत रमजान से पहले अपने अंदर शौक पैदा करो, शौक पैदा करो। मैं भी शौक पैदा करूं, आप भी शौक पैदा करें। शौक क्या है? मैंने जोहर की नमाज पढ़ ली, मुझे ये शौक हो कि मैंने असर की भी पढ़नी है, मैंने जमात से पढ़नी है। असर की पढ़ ली, मुझे ये फिक्र हो मैंने मगरिब नमाज से जमात से पढ़नी है। मुझे ये शौक होना चाहिए, मैंने आज कुरान की तिलावत हाल में करनी है। जब शौक होगा, खुदा की कसम, फिर इबादत में वो लज्जत आएगी कि इंसान उसको बयान नहीं कर सकता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप पता जख्मी थे, खंजर अंदर जिस्म में तीर है, लेकिन क्या फरमाते थे कि जब मैं नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कह दूं, कुछ भी कर लेना मुझे पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी कर लेना मुझे पता ही। क्योंकि वो नमाज जो पढ़ते थे ना, नमाज शौक से पढ़ते थे। जब शौक से पढ़ते थे तो उन्हें पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है, बस उन्होंने अपना अल्लाह से ताल्लुक बना लिया और इबादत में लगे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद किसी की नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। इरादा है ना सब भाइयों का, 5 नमाजें, कोई ज्यादा नहीं है, हर रोज कुरान की। को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं।